ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم يوم القيامة ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل ست تکریم برادر مکرم حضرت علامہ عبدالرحمن شاہ ہاشمی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عزت مآب قاری محمد حسین صاحب، جناب قاری نسیم صاحب، جناب قاری عارف صاحب، قاری عبدالرزاق صاحب، راجہ آصف علی خان صاحب اور دیگر قابل ست تکریم معزز علماء کرام، نعت خوانان اعظام، قراء حضرات، سب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور ہر ایک پھول بجائے خود ایک گلشن ہے، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ میں اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں، اس لیے تمام معزز علماء دین، نعت خوانان اعظام، قراء حضرات، مہمانان گرامی
اور قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ جناب راجہ صاحب نے میرے بارے میں اپنی شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا حشر علماء کی جوتیوں میں کرے۔ میں علماء کا خادم ہوں، میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن ظن پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی یہ تقریب سعید یوں کہیے کہ صرف نورانی نہیں ہے بلکہ نور علی نور ہے۔ یہ باوقار تقریب دو حوالوں سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ایک تو دارالعلوم اسلامیہ سے جن بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، ان کی دستار فضیلت کا بابرکت موقع ہے، اور میں اصل گفتگو اسی حوالے سے کروں گا، اور میری گفتگو کا عنوان ہوگا اسلامی تصور علم۔ اور دوسرا موقع یہ کہ آج کی رات شب براءت ہے۔ براءت کہتے ہیں بری ہو جانا، آزاد ہو جانا۔ گویا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کے صدقے میں نہ جانے اپنے پاک نبی کی کتنی امت کو محض اپنے کرم سے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کے کلمہ پڑھنے والوں پر بالخصوص وہ احسان فرمایا کہ حد فرما دی۔ ایک روایت میں آتا ہے، سرکار نے تمثیل دے کے سمجھایا، فرمایا ایک بندے نے ایک مزدور اجرت پر لیا اور اس کے ساتھ مزدوری طے کی کہ تو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے گا اور میں تجھے اتنی اجرت دوں گا، اتنی مزدوری دوں گا۔ اس نے محنت کی، اپنی پوری مزدوری کی، اس بندے نے اسے اتنا اجر دیا جتنا اس سے طے کیا تھا۔ ایک دوسرا مزدور اس نے لیا، اس نے مزدوری کی ظہر سے لے کر عصر تک۔ سرکار نے فرمایا ٹائم اس کا کم تھا، لیکن اس نے اجرت اسے بھی اتنی دی جتنی پہلے کو دی تھی۔ اور تیسرے مزدور نے مزدوری کی عصر سے مغرب تک، ٹائم بڑا کم تھا، لیکن اس نے اسے اجرت پہلوں سے دگنی دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ پہلوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ فرمایا زیادتی تب ہوتی اگر جتنا طے کیا تھا اتنا نہ دیا جاتا۔ جو طے کیا تھا دے دیا، زیادتی تو نہ ہوئی۔ فرمایا پہلوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن آخری مزدوری کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ فرمایا جنہوں نے مزدوری کی فجر سے لے کے ظہر تک اور اجرت ملی اتنی جتنی طے کی تھی، یا مزدوری زیادہ کی اجرت وہ ملی جو طے کی تھی، اے میرے غلاموں وہ پہلی امتیں ہیں، اور جو محنت کم کریں گے اللہ انہیں اجر دگنا دے گا، وہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی ہیں۔
وہ کیا خوبصورت شعر کسی نے کہا تھا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں میاں دو کریم۔ میرے مالک تو بھی کریم ہے، تیرے کرم کا بھی ٹھکانہ کوئی نہیں، تیری رحمتوں کا بھی کنارہ کوئی نہیں، تو بھی کریم ہے، اور تیرا پاک نبی بھی تیری عطا سے کریم ہے، اور میں تو مقدر کا سکندر ہوں کہ دو کریموں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے صدقے میں بڑا کرم فرمایا ہم پر، کبھی ہمیں شب قدر دے دی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا، اس کے دروازے پہ لکھا جاتا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، اور سرکار کے صدقے میں میرے رب نے کرم یہ فرمایا کہ اگر تم سے لوگوں گناہ ہو جائے تو تائب ہو کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، میں مصطفیٰ کریم کی نسبت کو دیکھوں گا۔ جب تم توبہ کرتے ہوئے آؤ گے تو میری رحمتیں دوڑ کے تمہارا استقبال کریں گے۔ سامعین محترم، شب برات یہ پٹاخے بجانے کی رات نہیں ہے، یہ حلووں کا مقابلہ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ فارمیلٹیز کے چکر میں پڑنے کی رات نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، دیکھیں نا، اگر اب تھوڑا سا طے میں جائیں، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رحمت کا سائل، میں اسے رحمت دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دوں۔ ہر رات اللہ آواز لگاتا رہا، ہر رات پچھلے پہر بندے سو رہے، مالا جپونا نام لوں، مکھ سے جپونا رام، اور رام ہمارے کو جپے اور ہم کریں بس رام۔ اللہ پکارتا رہا، بندے سوئے رہے، گناہگار سوئے رہے۔ ہاں کوئی تھے درد کی دولت والے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ کچھ تھے جو اس پہر کو اٹھ کر پکارتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یوں فرمایا کہ گناہگار تو رہ گئے، پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا تم اگر پچھلے پہر نہیں آتے تو میں تمہیں بخشنے کے لیے پہلے پہر آ جاتا ہوں، پہلے پہر آ جاتا ہوں، شام سے لے کے طلوع آفتاب تک۔ میرے آقا فرماتا ہے اس رات کو شام سے لے کے طلوع آفتاب تک میرے رب کی محبت بری صدا گونجتی ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی کو رزق سے بھر دوں۔ بھائی بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ بیماری سے شفا یابی تو مانگتا ہے اور مانگنی چاہیے، لیکن بندہ یہ کم مانگتا ہے کہ میرے مالک مجھ پہ اپنا کرم فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ بندہ جو بھی مانگے، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے اور میرا خدا اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ یہ شب برات جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ بنو کلب قبیلہ
اس کے پاس جتنی بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بدنوں پر جتنے بال ہیں میرا رب میرے اتنے امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ جو رات ہے نا یہ توبہ کی رات ہے، نہ جانے کل کی رات ہی قبر میں آئے، یہ توبہ کی رات ہے اور توبہ میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر کے نکال دیا تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے مالک مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان تمام بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عزتی وجلالی وارتفاع مکانی لأغفرنہم حینما یدعونی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی بلند شان کی قسم، جب بھی میرا بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں آئے گا توبہ کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ یہ رات توبہ کرنے کی رات ہے۔ نہ جانے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس رات لکھا جاتا ہے اگلے سال میں کون کون مرے گا، یہ نہ ہو جب اس کی موت کا حکم سپرد کیا جائے فرشتوں کے تو بندہ کسی گناہ میں مصروف ہو۔ یہ رات توبہ کرنے کی رات ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے نے آپ کا جرم کیا ہے، کسی وجہ سے آپ اس سے ناراض ہیں، آپ کو اس پہ غصہ ہے، تو اگر وہ بندہ آپ کے پاس معذرت کرنے کے لیے بھی آئے گا نا آپ کو پھر بھی اس پہ غصہ آئے گا۔ اگر وہ معذرت کرنے کے لیے بھی آئے گا نا آپ کو تب بھی اس پہ غصہ آئے گا۔ یہ بالکل ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ لیکن میرا پاک رب یوں نہیں کرتا، میرا مولا یوں نہیں کرتا، بلکہ جب بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے جاتا ہے تو میرے رب کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ایک بندہ جنگل میں اپنی سواری پہ سفر کر رہا تھا، اس کی سواری پر کھانے پینے کا سامان بھی تھا اور جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھوڑا سا یہاں سو لیتے ہیں درخت کے نیچے، پھر اٹھ کے چلے جائیں گے۔ درخت کے نیچے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سواری وہاں سے غائب تھی۔ اب اس نے سواری کو تلاش کرنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا رہا لیکن اسے سواری نہیں ملی۔ اب اس نے سوچا کہ میں نے بھوکے پیاسے نے مر تو جانا ہی ہے، چلو در بدر پھرتے ہوئے کیا مرنا ہے، یہاں لیٹ کے مر جاتا ہوں۔ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ موت آئے گی یہاں پر مر جاؤں گا، اب میں کیا گھومتا رہوں، سواری تو مجھے ملتی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان اس پر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سواری بالکل لدی ہوئی ساز و سامان کے ساتھ پہلے کی طرح اس کے پاس کھڑی ہے۔ سرکار نے پوچھا میرے صحابہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی؟ عرض کی آقا اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا، اسے تو زندگی دوبارہ ملی ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کے توبہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو میرے رب کو اس بندے سے کئی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی ہم دوستوں کو تو خوش کرتے ہیں
بچوں کو بھی خوش کرتے ہیں، اور رحمت بری ساعتوں میں رب کو خوش کرنے کا ارادہ کریں، رب کو خوش کرنے کا عزم مصمم کریں، اور یہ محض میرا رب ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھوں یہ رب کی قدرت کا کون سا منظر ہے، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب آگے گئے تھوڑا سا پانی آ گیا، اس نے پانی کو کراس کیا، پھر آگے چلا گیا، ایک بندے کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، ایک سانپ اس کو ڈنگ مارنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، بچھو نے جا کے سانپ کو ڈنگ مارا، بچھو وہ سانپ مر گیا، بچھو واپس آ گیا۔ تو حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مولا یہ بندہ تو گناہ گار تھا، تو نے اس کی اتنی حفاظت کیوں فرمائی، اس قدر اس کی حفاظت کا اہتمام کیوں فرمایا؟ تو آواز آئی مخدوم اگر نیک میرے ہیں تو بد بھی میرے ہیں۔ اور حضرت داؤد پر وحی بھیجی گئی کہ میرے بندوں کو کہہ دو جو میری بارگاہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کس محبت سے تمہاری واپسی کا راستہ دیکھ رہا ہوں تو تمہارے دل تمہارے سینوں کے اندر پھٹ جائے۔ میرے بھائی اصل تو یہ ہے کہ بندہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اضطراری طور پہ کوئی عمل کر لینا، ایک ہوتا ہے ایک چیز کو دل میں اتار کے عمل کرنا۔ اصل تو یہ ہے کہ بندہ یہ اللہ سے وعدہ کرے کہ میرے پروردگار پہلے زندگی جیسے گزر گئی سو گزر گئی، اب میں زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا تو اس رحمت بری ساعتوں میں بندہ عزم مصمم کرے، ایک گناہ کو چھوڑنے کا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ آج وعدہ کرے کہ اللہ سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ نماز پڑھوں گا۔ اگر کوئی حرام کھاتا ہے اللہ سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ حرام نہیں کھاؤں گا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اللہ سے وعدہ کرے میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جس بندے نے ان نور برساتی ساعتوں کو ترک گناہ کا ذریعہ بنا لیا اس کو مبارک ہو کہ اس نے شب برات کی قدر کی ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ اور سامعین محترم اللہ تعالی ہمیں اور یہ جو رات ہے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخشتا ہے لیکن ان کو نہیں بخشتا جن کے سینوں میں حسد ہوتا ہے، ان کو نہیں بخشتا جو قطع تعلقی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نہیں بخشتا جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کو نہیں بخشتا جو شراب پیتے ہیں، جو شرابی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ رات اس چیز کا وعدہ کرنے کی رات ہے کہ پروردگار عالم میں تیری بخشش کا طالب ہوں، اس کے راستے میں جو بھی آئے گا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ سامعین محترم یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی شب برات کے حوالے سے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ دستار فضیلت ہے، وہ میں نے مولانا روم کے مسلم شریف میں پڑھا۔ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا وہ اللہ کو بڑا یاد کرتا تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا،
ایک دن شیطان نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ تو خام خواہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تجھے کبھی اللہ کی طرف سے جواب بھی آیا؟ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس نے عبادت ترک کر دی۔ ایک اللہ کے بندے نے اس سے پوچھا تو نے عبادت کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ نے تو کبھی میری بات کا جواب نہیں دیا، میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دے جو ہم تمہیں پچھلے پہر جگا دیتے ہیں کہ اٹھ میری بارگاہ میں جھک جا، جو ہم تمہیں اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں، اور یہ ہمارا جواب ہی تو ہے، اور جواب کسے کہتے ہیں؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جن کو رب نے یہ توفیق دے دی کہ آؤ میرے پاک کلام سے اپنے سینوں کو منور کر لو، میرے پاک کلام کو یاد کر لو، تو اپنے قرآن کو یاد کرنے کی توفیق جب ہی دی جب رب ان پر راضی ہو گیا تھا، جب رب نے انہیں منتخب فرما لیا تھا اس سعادت کے لیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی وہ خوش نصیب ہیں، ان کے والدین خوش نصیب ہیں، ان کے اساتذہ خوش نصیب ہیں۔ میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، اور آپ تمام احباب کو، اور بالخصوص انہیں جو اس ادارہ کو چلانے میں کسی بھی قسم کا تعاون کرتے ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حفظ قرآن کے سلسلہ کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ سامعین محترم، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، پہلی جلد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں صفحہ 172 ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کہیں سے گئے گزرے تو دیکھا ایک قبر میں ایک بندے پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ چلے گئے، جب واپس آئے تو پھر دیکھا کہ اسی قبر میں اسی مردے کو جنتی لباس پہنا دیے گئے ہیں،